اگر ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ ہے یا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں، اگر غلطی سے قرآن پاک گر گیا ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کے بھی قرآن گرا دیا ہے، کفارہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کر دیں۔ یہ وقت کے امام اعظم جو اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں، اپنے پاس سے وہ مطلب یہ کہ فتویٰ نویسی کر دیتے ہیں، اس سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ سے غلطی سے گرائے تو اس غفلت پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں بس، اور آئندہ احتیاط کریں۔ ہاں، اگر ویسے آپ کو تھوڑا بہت صدقہ کرنا چاہیں کہ صدقہ آپ کی خطاؤں گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا۔ اور معاذاللہ اگر کسی نے جان بوجھ کر، جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کسی نے کہا قرآن اٹھاؤ، اس نے اٹھا کے قرآن کو زمین پہ گرا دیا، میں نہیں اٹھاتا ہوں، اب وہ توہین قرآن تو شاید اس کا مقصد نہیں ہوگا، وہ غصہ دوسرا تھا، لیکن بہرحال اس میں توہین تو پوشیدہ ہے، ایسا شخص کافر و مرتد کہلائے گا، اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ واجب ہے۔ یہاں تک آپ نے 6 کلموں کا پوچھا کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آئے اور کس نے ان کو ایجاد کیا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد کی ایجادات تھیں کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ضروریہ ہیں انہیں کلمات میں 6 کلموں کے اندر مقید کر کے لوگوں کو، بچوں کو یاد کروا دیا جائے ترجمے کے ساتھ، تاکہ کم از کم اجمالی طور پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں حاضر رہیں۔ تو یہ بعد کی ایجاد ہے یہ، اور کس نے ایجاد کی، یہ کوئی پرٹیکولر شخص نہیں ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں کسی نے کی، وہ فقہا نے اس کی اجازت دی، اس طریقے سے اجتماعی طور پر آپ منسوب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے موجد کا نہیں پتہ چلتا عمومی طور پر۔ ناظرین، جب بھی آپ اللہ نہ کرے کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی پریشان حال شخص کو دیکھیں، یا اللہ نہ کرے آپ کسی موذی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھیں نا، یہ دعا آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی کہ جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین، جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا پڑھنے والا اس مصیبت سے، اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ ہر طرح کے امراض، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی وبا میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ 3 قسم کی بیماریوں میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ منقول ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو۔ نمبر 1 زکام، کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 کھجلی، خارش، کہ اس سے امراض جلدیہ اور جزام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 آشوب چشم، یعنی نابینائی کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا کہ مصیبت زدہ شخص تک آپ کی آواز نہ پہنچے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ الکریم آپ اس مصیبت سے محفوظ ہو جائیں۔